حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں نہایت بے کسی کے عالم میں دعا مانگتے مانگتے آپ کے ہاتھ اٹھ گئے اور اتنا روئے آپ نے کہ صدیق اکبر نے بے چین ہو کر کے عرض کیا کہ یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، بس کیجیے، آپ کا چیخ اور آپ کی آواز، آپ کا رونا مجھ سے اب سنا نہیں جاتا، یقیناً جبرائیل علیہ السلام آ رہے ہوں گے۔ اور جیسے ہی ان کا یہ کلمہ ختم ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام آ گئے۔ یہ ہے مزاج شناس نبوت صدیق اکبر کو یقین تھا کہ رسول اللہ کے اتنے رونے پر اللہ کی رحمت کو فوراً جوش آئے گا، اور جبرائیل علیہ السلام آ گئے، انہیں کوئی فکر نہ کرے، تمام فرشتے آ رہے ہیں ان کی کھیر کر دیں گے۔ ابو جہل کا سر آیا تھوڑی دیر میں، ابو جہل کا سر کاٹ کر کے لایا ایک سے، اور اللہ تعالیٰ نے دو نوجوان بچوں سے اس کو کٹوایا جو بالکل ہی بچے تھے۔ جب ابو جہل کا سر آیا تو آپ سجدے میں گر گئے، آپ سجدے میں گر گئے شکر کے طور پر۔ تو سجدہ شکر تو ہے، نماز شکر نہیں ہے کسی فقہ میں، کسی حدیث کی کتاب میں، کسی فقہ میں صلاۃ شکر نہیں ہے، سجدہ شکر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب اس وقت میں نیت باندھے وضو کرے جب تک تو شکر کے جذبات قلب پھٹ جائے گا، کیونکہ عظیم الشان نعمت دیکھ کر دل چاہتا ہے کہ اس محسن کے سامنے سر رکھ دیں۔ اب یہ موقع نہیں کہ ہم کھڑے ہوں اور نیت باندھنے پھر رکوع پھر سجدہ پھر سلام، یہ موقع ہوتا ہے۔ آپ عظیم الشان نعمت دیکھ کر سجدے میں گر گئے اور شکر ادا کیا۔ ایسے ہی ایک بونا کو دیکھا آپ نے، بونا یعنی 52 سال کا تھا اور معلوم ہوتا تھا 8 سال کا ہے، اتنا بڑا تھا اور 52 سال کا تھا، اس کو بونا کہتے ہیں۔ آپ نے جب اس کو دیکھا سجدے میں گر گئے، یہ اللہ شکر ہے کہ تو نے مجھے ایسے نہیں بنایا۔ اب ایک 50 سال کا آدمی ہوئے، تبڑا ہو، چھوٹی چھوٹی آنکھ ہو، سر اتنا بڑا عجیب سے لگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔